میں سمجھتا ہوں پاکستان اور بھارت کا تنازع حل ہو گیا۔ میری ترجیح تنازعات کا خاتمہ ہے۔ دونوں ممالک کو کہا ہے جنگ کی بجائے تجارت کریں۔ تجارت کے بعد بڑھانے پر پاکستان خوش ہے۔ ٹرمپ کا دوحہ میں امریکی فوجی اڈے پر فوجیوں سے خطاب۔ ٹرمپ نے ایپل کو بھارت میں سرمایہ کاری سے روک دیا۔ بھارت سب سے زیادہ ٹیرف والے ممالک میں سے ایک ہے، وہاں سرمایہ کاری مہنگی پڑے گی۔ اب ایپل کو امریکہ میں سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ پاکستان کسی دھمکی سے مرعوب نہیں ہوگا۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق بیان کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان ناکامیوں اور مایوسی کی عکاس ہے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیت بھارت کو روایتی محاذ پر روکنے کے لیے کافی ہے۔ IAEA کے دائرہ اختیار کو غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی پر پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام کراچی میں یوم تشکر اور یوم فتح کی شاندار تقریب۔ پاک افواج کے شہداء اور غازیوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور نے مارکہ حق اور آپریشن بنیانم مرصوص کے دوران الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بھارتی بیانیے کا منہ توڑ جواب دینے والی شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا۔ تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سینئر قیادت کے ویڈیو بیان بھی چلائے گئے۔ مسلح افواج نے ثابت کر دیا کہ دفاع پاکستان کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں۔ پاک فوج نے واضح کر دیا کہ میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم فتح کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستانی ایئر فورس نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پہلگام واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے سندھ طاس معاہدے پر واضح پیغام دیا۔ پوری دنیا پر بھارت کا جھوٹ اور پروپیگنڈا آشکار ہو چکا ہے۔ پاک فوج نے دشمن کی ہر سازش کو خاک میں ملا دیا۔ آپریشن بنیانم مرصوص کی شاندار کامیابی پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شہداء اور زخمیوں کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تاریخ میں بھارت کی عبرتناک شکست سنہرے الفاظ میں لکھی جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا یوم فتح کی تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت کے خلاف پوری قوم نے جنگ لڑی۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا۔ بھارت جا کر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دینے والی شہید بے نظیر بھٹو تھیں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ بھارت کے خلاف عظیم فتح پر اپنی بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہادر افواج کا شکریہ جو ملک کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کے سامنے ڈٹ گئی۔ شہیدوں اور زخمیوں کی فیملیز ہمارے لیے قابل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام الیوف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کا ساتھ دینے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان نے علاقائی امن کے لیے بھارت کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ بھارتی قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات پر تشویش ہے۔ مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے جموں کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی دعوت پر صدر الیوف نے جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں اللہ کی مدد سے پاک فوج نے دشمن کو دھول چٹائی۔ پوری قوم نے سیسا پلائی دیوار کی طرح ملک کا دفاع کیا۔ آپریشن بنیانم مرصوص نے قوم کو متحد کر دیا۔ گرین ٹریکٹر تقسیم کی تقریب سے خطاب میں بولی ملک سے نفرت کی سیاست ختم ہو چکی، اب پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ مریم نواز کا گندم کاشت کرنے والے کسانوں کو فی ایکڑ 5,000 روپے دینے کا اعلان۔ بلوچستان کے بارے میں سوچ اور حقیقت میں بڑا فرق ہے۔ باغی افغانستان میں حکومتی سرپرستی میں رہ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں بلوچ علیحدگی پسند تحریک کا انجام بھی کرد تحریک والا ہوگا۔ جس جنگ میں بلوچستان کو دھکیلا گیا وہ لا حاصل ہے۔ اتنے دہشت گرد فورسز نے نہیں مارے جتنے بشیر زیب نے حملوں میں مروا دیے۔ آخر ہم کب تک نوجوانوں کو آگ اور خون کے دریا میں دھکیلیں گے؟
بھارت نے پاکستان میں مسجدوں اور شہریوں پر حملے کیے۔ جب پاکستان نے جواب دیا تو یہ امریکہ کے پاؤں پڑ گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے دشمن پر وار۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ بھارت اور اسرائیل ایک ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی بھارت کا مددگار تھا تو وہ اسرائیل تھا۔ بھارت سے سب سے پہلے کشمیر کے مسئلے پر بات چیت ہوگی۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا پورا حق ملنا چاہیے۔ بھارت نے پاکستان میں مسجدوں اور شہریوں پر حملے کیے۔ جب پاکستان نے جواب دیا تو یہ امریکہ کے پاؤں پڑ گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے دشمن پر وار۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ بھارت اور اسرائیل ایک ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی بھارت کا مددگار تھا تو وہ اسرائیل تھا۔ بھارت سے سب سے پہلے کشمیر کے مسئلے پر بات چیت ہوگی۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا پورا حق ملنا چاہیے۔ بھارت نے پاکستان میں مسجدوں اور شہریوں پر حملے کیے۔ جب پاکستان نے جواب دیا تو یہ امریکہ کے پاؤں پڑ گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے دشمن پر وار۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ بھارت اور اسرائیل ایک ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی بھارت کا مددگار تھا تو وہ اسرائیل تھا۔ بھارت سے سب سے پہلے کشمیر کے مسئلے پر بات چیت ہوگی۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا پورا حق ملنا چاہیے۔ پاکستان کے خلاف جارحیت کے بعد چین کی طرف سے بھارت کو بڑا دھچکا۔ چین نے بھارت کے زیر تسلط اروناچل پردیش کو زنگنان کا نام دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اپنے علاقوں کا نام تبدیل کرنا چین کی خود مختاری کے دائرے میں آتا ہے۔ زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ بھارت زنگنان کو اروناچل پردیش کا نام دے کر اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ چین زنگنان کے سارے علاقے کو جنوبی تبت کا علاقہ تصور کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ مذاکرات کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے، کبھی ڈیل نہیں کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے کیا بات ہوئی وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے بچوں یا پارٹی کو کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے ڈیل کی کوشش کرو۔ وزارت حج نے حجاج کرام کے لیے انتظامات مکمل کر لیے۔ تاریخ میں پہلی بار منا کے خیموں میں سرکاری عازمین کے لیے ایئر کنڈیشن کا بندوبست ہوگا۔ پاکستانی حجاج کے لیے پہلی بار خیموں کا قیام جمرات کے قریب کیا گیا ہے۔ ٹرین کی سہولت بھی دستیاب ہوگی۔ ڈی جی حج عبدالوہاب سومرو نے انتظامات کا جائزہ لے کر اطمینان کا اظہار کیا۔ اور اسٹیٹ بینک نے کرنسی نوٹ پر قلم سے کوئی بھی تحریر لکھنے پر پابندی لگا دی۔ 1 جولائی سے جس نوٹ پر قلم کی لکھائی موجود ہوگی وہ کرنسی نوٹ قابل قبول نہیں ہوگا۔ لکھائی والے تمام کرنسی نوٹوں کو 30 جون 2025 تک اسٹیٹ بینک میں جمع کرانے کی مہلت۔